جی، برطانیہ میں اس وقت پاکستانیوں کی تیسری اور چوتھی نسل ہے جو وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کا ان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں بھی وہ تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ موجودہ دور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی وقت انہوں نے کوئی پراپرٹی یا کمرشل پراپرٹی یا رہائشی پراپرٹی خریدی اور اسے کسی وجہ سے اپنے پرسنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ اپنے نام نہیں کروانا چاہتے تھے اور اس کی بجائے انہوں نے اپنے کسی بہن بھائی یا کسی اور رشتہ دار یا کسی دوست کے نام کروایا، اور بعد میں جب اس کی ملکیت وہ اپنے نام کروانے پر آئے تو انہیں کہا گیا کہ جی کون سی پراپرٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، کون سی پراپرٹی آپ اپنی ملکیت کرانے چاہیے، یہ تو ہماری پراپرٹی ہے۔ تو قانونی طور پر تو واقعی ان کی ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے قانونی چارہ جوئی کیا کوئی قانونی چارہ جوئی ممکن ہے؟ کیا انہیں وہ مکان مل سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کرنے جائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیفیلڈ کے معروف قانون دان محمد نذیر صاحب۔ محمد نذیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے تو اب اس کے لیے قانونی طور پر کیا راستہ ہے؟ کس طریقے سے وہ اپنی پراپرٹی ہے جو اس نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی وہ اسے اپنی مالکیت میں لا سکتا ہے؟ بالکل مرزا صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے پراپرٹی جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنے نام نہیں خرید سکے اور انہوں نے بھروسے کی بنیاد پر وہ پراپرٹی کسی عزیز و اقارب یا کسی دوست کے نام پہ لی، لیکن اس میں یہ ہوا کہ وہ جو ڈپازٹ تھا، جو ریئل اماؤنٹ تھی، انویسٹمنٹ ان کی تھی، تو ایسا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر کمپلیکس ایک لیٹیگیشن ہوتی ہے اور اس لیٹیگیشن میں ان کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈپازٹ تھا یا جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی ان کی تھی، اور اس میں کافی ایک لمبا پروسیس ہے اور یہ ایکسپینسز پروسیس ہے، اور اس میں جو ٹرسٹ لا کے تحت جو ہے لیٹیگیشن ہوتی ہے اور اس میں کافی عرصہ لگتا ہے اور اس میں کافی ایکسپینسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اب بھی ایسا کرنا چاہے، کسی وجہ سے پراپرٹی اپنے نام نہ کروانا چاہے، کسی اور کے نام کروانا چاہے، تو اس کے لیے کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اس صورتحال سے بچا جا سکے مستقبل میں؟ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، مثلا مورگیج ان کے نام پہ نہیں ہو سکتی یا ان کی جو کریڈٹ ریٹنگ اچھی نہیں ہوتی، تو وہ یا پھر کسی کے ساتھ مل کے پراپرٹی خریدتے ہیں یا وہ اپنے نام پہ نہیں خرید سکتے، مثلا والدین جو ہیں وہ بچوں کے نام پہ خرید لیتے ہیں یا کسی عزیز و اقارب کے نام پہ، تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جب پراپرٹی خریدی جا رہی ہو اس وقت جو ہے وہ آپ کے سولسٹر جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں جس کو ہم ٹرسٹ ڈیڈ کہتے ہیں۔ ٹرسٹ ڈیڈ میں جو ہے وہ اس کی ساری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ لکھی جاتی ہے اور ایون جو اماؤنٹ انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور ٹرسٹ ڈیڈ کا جو ہے وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی ایک ریسٹرکشن لینڈ رجسٹری میں رجسٹر ہوتی ہے اور اکاؤنٹنٹ کے ذریعے جو ہے HMRC کے ساتھ اس کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے، تو ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے آپ کے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا ایک اور بھی صورتحال یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی فیملی میں کسی، مثلا اگر بہن پراپرٹی خرید رہی ہے یا بھائی، تو دوسرے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ کچھ پراپرٹی کی خریداری میں مدد کر رہے ہوتے ہیں یا پیسے ادھار دے رہے ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں بھی وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے ذریعے سے بھی اپنے جو انہوں نے رقم دیا اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ لیگل چارج ہوتا ہے، جس طرح کہ بینک جو ہے اپنی مورگیج رجسٹر کر دیتا ہے کسی پراپرٹی کے ساتھ، تو اسی طرح جس بندے نے اپنی رقم دی ہے، اس پراپرٹی خریدنے کی مدد کی ہے، وہ اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ لیگل چارج کے ذریعے بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کو لینڈ رجسٹری کے اوپر رجسٹر کر دیا جاتا ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ آپ نے کہا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور کر دیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کتنا ضروری ہے کہ اس پہ توجہ دی بہت اچھا سوال ہے مرزا صاحب۔ ٹرسٹ ڈیڈ کے جو ہے مختلف استعمال ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی چیریٹی کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی بھی عبادت گاہ کے لیے، کسی چرچ کے لیے یا کسی گردوارہ کے لیے یا کسی بھی عبادت گاہ کے لیے یا چیریٹی کے لیے کوئی پراپرٹی خریدی جائے، تو اس میں بھی ٹرسٹ ڈیڈ کا ایک بڑا وائٹل رول ہوتا ہے۔ جو لوگ مالک ہوتے ہیں وہ اصل مالک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک امانتی کے طور پہ اس پراپرٹی کو اپنے پاس ایز اے امانتن رکھتے ہیں اور اپنی جو ہے ڈیوٹی ایز اے، جس طرح کے ایک امانت رکھنے والے کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ایز اے ٹرسٹی ادا کرتے ہیں۔ اب دوسرا سنیریو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے پراپرٹی خریدی ہے، مثال کے طور پہ فیملی ممبرز ہیں، انہوں نے، دو لوگوں نے پراپرٹی خرید لی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ پراپرٹی ہم جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، مثلا دو بڑے بہن بھائیوں نے خرید لیا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی اس میں حصہ ہے، تو وہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ کے ذریعے اس میں ڈیکلریشن آف ٹرسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پراپرٹی مثلا بڑے دو بہن بھائیوں نے خرید لیا، ان کے نام ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے مثال کے طور پہ 25% جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا بھی حصہ ہے، کیونکہ جو رقم دی ہے وہ والدین نے دی ہے، تو یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ اور ایک اور صورتحال یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بہن بھائیوں کی، جن کی کسی وجہ سے مورگیج نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جو گھر ہے وہ اپنے
बहन भाइयों के लिए खरीद रहे होते हैं या अजीज़ो अकारब के लिए खरीद रहे होते हैं, लेकिन जो असल इन्वेस्टमेंट होती है वो उस बंदे की होती है जिसकी इंटेंशन है कि ये घर मेरा होगा। तो उस सूरत हाल में भी ट्रस्ट डीड एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो रीसेंट जो चेंजेस आई हैं ट्रस्ट डीड के बारे में, वो ये है कि ट्रस्ट डीड को HMRC के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ता है, यानी कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपकी जो सूरत हाल है वो एक मिसाल के तौर पे अमानती की है और आप किस हद तक जो है उसका आपका शेयर उसमें होल्ड कर रहे होते हैं। बाज वालदेन ने उन्हें काउंसिल की प्रॉपर्टी मिली होती है और राइट टू बाय उनका हक होता है, लेकिन वालदेन उम्र रसीदा होते हैं, उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके, हालांकि वो खरीदने के हकदार होते हैं। तो इस सूरत में अगर उनकी औलाद में से अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो खरीद पाए उस प्रॉपर्टी को? उसमें ये होगा कि मिर्जा साहब जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगी वो रकम मसलन बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो उन बुजुर्गों को देंगे जिनको ये राइट काउंसिल ने दिया है कि प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, यानी कि असल परचेजर तो वो होंगे। लेकिन जो सोलिसिटर हैं वो इंडिपेंडेंट सोलिसिटर को एंगेज करेंगे, जो बच्चे हैं या जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो एक ट्रस्ट डीड तैयार करेंगे, उसमें वो सारे सर्कमस्टांसेस लिख देंगे कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है मिसाल के तौर पर 50,000 की है, लाख की है, जितनी की भी प्रॉपर्टी है उसमें जितनी रकम जो बैकग्राउंड है वो सारी लिख दी जाएगी कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या जो बेटे बेटियां हैं वो दे रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उनकी वफात हो जाती है तो ये जो रकम है उनकी अमानत है उनको दे दी जाएगी, या वालदैन डिक्लेरेशन और ट्रस्ट कर देते हैं कि जो अगर खुदा न खास्ता अगर हमारी वफात हो जाती है तो ये जो प्रॉपर्टी है इस तरह तकसीम कर दी जाए कि जिन लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किया उनको ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिन बच्चों ने कम किया उनको कम। तो ये एक बड़ा एक अच्छा एक डॉक्यूमेंट है जो आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी सूरत हाल, बहुत से गंभीर लीगल जो डिस्प्यूट्स हैं उनसे बचाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। जी, ये थे मोहम्मद नज़ीर साहब, हमारे मकामी सॉलिसिटर, जो हमें बता रहे थे कि आप अपने आप को ट्रस्ट डीड के ज़रिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि असल मालिक है जो वो आप ही हैं, कोई जिसके नाम रजिस्टर्ड है वो नहीं है। और जब आप तैयार हों उस प्रॉपर्टी को अपने नाम मुंतकिल करवाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए, तो उस ट्रस्ट डीड का सहारा लेते हुए आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं और जो मसाइल हैं उनसे बच सकते हैं।